عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ رضویم نعرہ یا اختر رضا می زنم، رضویم یا نعرہ اختر رضا می زنم، دمد شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ محترم حضرات، آئیے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کچھ فائدہ مند باتیں ہم سنیں۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے۔ میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے۔ اور اختر خستبی خلد میں چل دیا، اختر خستبی خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ محترم حضرات، یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت تو جو ایک ہفتہ گزرا پورے عالم سنیت کے لیے بڑا ہی دردناک، بڑا ہی کرب کا وقت تھا، جب شہر محبت شہر بریلی شریف سے ایک ایسی خبر آن کی آن میں پوری دنیا میں پھیل گئی کہ حضور تاج الاسلام والمسلمین بدر الطریقہ مرشد برحق استاد ذی وقار حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں نہ رہے۔ بڑی ہی جان لیوا خبر تھی یہ، کیونکہ سنیت جن کے دم قدم سے ہری بھری تھی، اب وہ سنیت کی کھیتی کہاں سے ہری بھری رہے گی۔ یہ خبر سننے کے بعد یقین جانیے ہر عاشق حضور تاج الشریعہ کے دل میں ایک ایسا مد و جزر آ گیا کہ وہ بیان سے باہر تھا۔ آج ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضر رہ کر ایک اللہ کے مقدس ولی کی خراج عقیدت پیش کرنا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت جب انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے جنہیں 9 سال تک چلتے بھی دیکھا، اٹھتے بھی دیکھا، بیٹھتے بھی دیکھا، پڑھاتے بھی دیکھا، مسکراتے بھی دیکھا، تبسم کرتے بھی دیکھا، درس دیتے ہوئے بھی دیکھا، شفقتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ ایسے مربی اور ایسے مرشد برحق کہ جن کو جس پہلو کے اعتبار سے بیان کیا جائے وہ پہلو میں وہ سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اگر میں ان کے درسگاہ کی بات کروں تو ان کے جیسا شہسوار درسگاہ آج تک کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر ان کے درس بخاری کے انداز کو بیان کروں تو ان کے درس بخاری کے انداز کو دیکھ کر امام رازی اور امام نجم الدین کبریٰ کی یاد تازہ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ اگر دیکھنا ہے تو ہمیں حضور تاج الشریعہ میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ آپ اس خاندان کو دیکھیں، سب سے پہلی جو ذات ہے اس خاندان کی وہ علامہ شجاعت علی خان جو افغانستان کابل کے رہنے والے تھے۔ اب وہاں سے جو سلسلہ بریلی شریف منتقل ہوا اس میں سب سے عظیم ذات مولانا رضا علی خان جو جنگ آزادی کے وقت مجاہد جنگ آزادی تھے، سنبھل کے کرنل نے ان کے سر کا انعام بھی رکھا تھا،
اس کے بعد جو ذات ہے امام رضا علی خان کی، اس کے بعد جو ذات ہے امام احمد رضا کی، اس کے بعد جو دو ذات اور عظیم ہیں، ایک حضور حجت الاسلام حامد رضا کی اور ایک حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا کی، اب اس کے بعد جو ذات عظیم آئی ہے وہ ذات حضور تاج ابراہیم رضا کی ہے، اور حضرت ابراہیم رضا مفسر اعظم جیلانی میاں کے بعد جو ذات آئی ہے وہی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی اس ذات کو اتنی تاخیر میں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ذات کو بھیجا گیا تو اس تنہا نہیں بھیجا گیا، بلکہ مولانا رضا علی خان کی شجاعت دے کر بھی بھیجا گیا، مولانا رضا علی خان کی علم تفسیر دے کر بھی بھیجا گیا، امام اہل سنت کا قلم بھی دے کر بھیجا گیا، مفتی اعظم ہند کا تقوی بھی دے کر بھیجا گیا، حضور حجت الاسلام کا حسن و جمال دے کر بھی بھیجا گیا، اور حضور مفسر اعظم حضرت ابراہیم رضا علیہ رحمت و رضوان کا جمال بھی دے کر بھیجا گیا۔ اب ان تمام کو یکجا کسی میں دیکھنا ہے تو ہمیں حضور تاج الشریعہ کی ذات نظر آتی ہے۔ ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا، ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے حجت الاسلام کو دیکھا، ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے امام اہل سنت کو دیکھا، ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے ان کے والد مولانا نقی علی خان کو دیکھا، ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے ان کے دادا جان مولانا رضا علی خان کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ساری صفتیں حضور تاج الشریعہ میں جمع ہو گئی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے وقت لوگ ہکا بکا تھے کہ اب سنیت کا کیا ہوگا، اب سنیوں کا کیا ہوگا۔ یہاں پر اتنے سارے لوگ حاضر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوں گی حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کر کے۔ حضور مفتی اعظم نے شہر مالیگاؤں پر بھی کرم کیا، کئی بار حضور مفتی اعظم ہند کے قدم مبارک مالیگاؤں کی سرزمین پر بھی آئے ہیں، لیکن جانتے ہیں جو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا تقوی بہت اعلیٰ تھا، وہ بہت اعلیٰ تقوی کے مرتبے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کچھوچھے مقدسہ کی سرزمین پر پہنچے اور مسجد میں چائے منگوائی گئی، سید محمد کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حاضر ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند بھی حاضر ہیں۔ دونوں خانوادوں میں کتنی محبت تھی، دونوں خانقاہوں میں کتنی محبت تھی، دونوں خانقاہوں میں کتنی بنتی تھی، دونوں خانقاہ ایک دوسرے کے شیخ کا کتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اے کاش آج بھی وہ ادب ہمارے درمیان میں ہوتا، اے کاش آج بھی وہ وقت سعید ہمارے سامنے ظاہر ہوتا۔ لیکن بات یہاں پر آئی تو اب عرض کر دوں، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے جنازے نے وہ عظیم پیغام دیا جو پیغام ہمیں سوچ کر بھی نہیں مل رہا تھا۔ حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے ہماری سنیت کو متحد کر دیا، سنیت کو ایک پلیٹ فارم پہ کر دیا۔ کچوچا بھی جنازے میں حاضر ہے، بدایوں بھی جنازے میں حاضر ہے، کالپی بھی جنازے میں حاضر ہے، مسولی بھی جنازے میں حاضر ہے، بلگرام بھی جنازے میں حاضر ہے، اور ماہرہ مطہرہ بھی جنازے میں حاضر ہے۔ اجمیر مقدس کے سجادہ نشین بھی اجمیر وہاں پر بریلی شریف میں حاضر ہے۔ کون کہہ رہا تھا کہ سنیت متحد نہیں؟ حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے بتایا آج بھی سنیت متحد ہے اور بریلی مرکز بنا ہوا موجود ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بھی بریلی کی مرکزیت موجود ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے کتنا عظیم پیغام دیا، اتنا عظیم۔ اور یہ حضور تاج الشریعہ یہ خانوادہ، سبحان اللہ، ایسا یہ خانوادہ ہے، ایسا عظیم خانوادہ کہ ساری یہاں پر درس گاہوں سے یہاں پر سب کچھ نہیں دیا جاتا، یہاں پر سینے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے، یہاں نظروں سے بھی بہت کچھ پلایا جاتا ہے، یہاں بہت کچھ سینہ ملا کر بھی دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات حضور سرکار مفتی اعظم کے فوراً بعد اس طریقے سے کم مدت میں پورے اکناف عالم میں پھیل گئی۔ پورے دنیا کے کونے کونے میں حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے موجود ہیں۔ یہ ہر دل عزیزی، یہ مخلوق میں حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت کہاں سے آئی؟ یہ من جانب اللہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی محبت تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو مقبول عوام و خواص کرنا چاہتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہمارے دلوں میں یہ محبت جو پیدا ہوئی ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوئی، تب جا کر ہم نے حضور تاج الشریعہ کو جانا اور پہچانا کہ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ دیکھیں ان کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور حجت الاسلام، ہم لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو 9 سال بڑی قریب سے دیکھا، اور
اتنی قریب سے 9 سال کا زمانہ بہت لمبا ہوتا ہے، بہت طویل زمانہ ہوتا ہے۔ جب درس بخاری کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے، ایک عبارت عربی کی پڑھ کر سناتے تھے، وہ علم کا پہاڑ، وہ جبل علم، ان کے علم کا یہ اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عربی کی ایک عبارت پڑھی جائے، حضرت 2 صفحہ بخاری کا خود آگے پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ یہ حضور تاج الشریعہ۔ ایک بات مجھے یاد آئی، کرامتیں بیان کرنا حق ہے، لیکن کرامتیں اس شخص کی بیان کی جائے جو استقامت کا بھی پہاڑ نظر آتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ پہلے استقامت پر تھے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرامتوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ناسک کا ایک شخص آیا، آنے کے بعد کافی مٹھائی وغیرہ لے کر آیا تھا، سب میں تقسیم کر۔ ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جب ہمارے مرشد ہیں کون؟ ہم نے ہمارے مرشد کو سمجھا نہیں، لیکن ہمارے مرشد ہیں کون؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بات ہے کیا، آپ اسے تقسیم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب میں یہاں آیا اور بچے بخاری پڑھ رہے تھے، حضور تاج الشریعہ کے پاس میں پہنچ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، حضرت دعا فرما دیجیے۔ حضرت اس وقت تو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، حضرت بالکل جلال میں آ گئے، کہاں ابھی بخاری کا درس دیا جا رہا ہے اور تم یہاں پر آ گئے ہو، جاؤ یہاں سے، اللہ تمہیں لڑکی لڑکا عطا کر دے گا۔ جلال میں آئے۔ اب 1 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی، 1 سال کے بعد وہ آج آیا مٹھائی لے کر اور کہہ رہے کیا اللہ نے حضرت کی زبان میں چاشنی رکھی ہے، کیا اللہ نے حضرت کی زبان کو مقبولیت کی سند عطا کی ہے کہ مجھے جڑواں لڑکا ہوا، ایک لڑکی بھی ہوا اور ایک لڑکا بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ اس لیے کہ گفتہ وہ گفتہ اللہ بود جو اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکلتا ہے، زبان سے ان کی ہوتی ہے، الفاظ ان کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کا وہ کلام ہوا کرتا ہے، گفتہ وہ گفتہ اللہ بود، یہ بات ہوتی ہے۔ اور انہی کے خاندان کے ایک بطل جلیل، ایک بڑے عظیم بزرگ جنہیں حضور حجت الاسلام حضرت حامد رضا علیہ رحمۃ رضوان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی سبحان اللہ۔ جب یہ انار کا جوس پیا کرتے تھے، جب یہ پیتے تھے یہاں سے نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا کرتا، اتنے خوبصورت تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک مرتبہ آگرہ کے اسٹیشن پر پہنچے، آگرہ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، انگریز بھی آتے جاتے رہتے ہیں، انگریزوں کو ان کے حسن پر ناز ہوگا، لیکن جب وہاں پر بھیڑ دیکھی گئی کہ اتنے محمدن لوگ یہاں پر موجود ہیں، پوچھا گیا کہ بھائی یہاں کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے بریلی کے ایک مولانا آنے والے، انہی کے ویلکم کے لیے ہم لوگ یہاں پر رکے ہوئے۔ بے شمار انگریز لوگ وہاں تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت گورے ہوتے ہیں، لیکن دیکھو تو وہ ملاحت نظر نہیں آتی، جیسی حسن و خاطہ ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جیسا ہمارا نبی ویسا کوئی نبی نہیں۔ لیکن بہت گورے ہو لیکن پھر بھی وہ نظروں میں نہیں جچتے، لیکن اللہ رب العزت کا نور چہرے پر آ جاتا تو بلال جیسا رنگ بھی ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کے دل میں حکومت کرتا ہے۔ اگر اللہ بلال کو بھی رنگت عطا کرتا ہے تو کیسی رنگت اللہ نے بلال کو عطا فرمائی، جیسے اپنے گھر کے رنگ کو اللہ نے رکھا ویسا رنگ اللہ نے بلال کو عطا فرمایا، یعنی جیسا خانہ کعبہ کا رنگ ہے ویسا محبوب کے محبوب بلال کو اللہ نے رنگ عطا فرمایا ہے۔ اور کتنی معراج، جیسا خانہ کعبہ کا کالا غلاف ہے ویسا اللہ کے محبوب کا رنگ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، دل چمکنا چاہیے، جب دل چمک جاتا ہے اللہ بلال جیسے انسان کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت بلال کو صرف بلال کہہ کے نہیں پکارتی، ایک زمانہ ہوا آتا ہے کہ وہ بلال کو بھی سیدنا ہمارا آقا کہہ کے پکارتی ہے۔ یہ تو وہ انگریز دیکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل حسن کا پیکر بڑی ہی ناز و ادا کے ساتھ نظروں کو نیچا کیا ہوا، سنت رسول کے مطابق زمین پر ہلکے ہلکے قدم رکھ کر نظروں کو نیچے گاڑ کر مسلمانوں کے جلوں میں آگے چلا آ رہا ہے، اور اس کے دل میں مد و جزر ہو گیا، اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی حضرت کو دیکھتا، کبھی اپنے آنکھ کو دیکھتا، کبھی اپنے دل کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا، کبھی مچلتے ہوئے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتا، لیکن حضرت کی طرف دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا گیا، حضرت کے قدموں کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا اب میرا امتحان نہ لیجئے، جس قوم کے حامد کا یہ عالم ہے اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ وہ حسین وجاہت، وہ حسن، وہ چمکتا ہوا چہرہ،
وہ حجت الاسلام، اسلام کی کھلی ہوئی حجت اگر کسی کو عطا کی گئی تو حضور تاج الشریعہ کو عطا کی گئی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس دن مکان تاج الشریعہ میں آ کر کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہوا نظر نہ آتا۔ وہاں تو انسانوں کو جانے کی پڑی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے ایک بکری حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دی، کہنے لگے حضرت بکری دودھ بھی نہیں دیتی، بانجھ ہے، آپ دعا فرما دیجیے حضرت کچھ ہو جائے۔ ہم سوچنے لگے یہاں انسان آنے کے لالے پڑے ہوئے، لوگ یہاں بکریوں کو بھی لے کر آ رہے، لیکن قربان جاؤ وہ حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین تھے جو کسی کا دل نہیں توڑنا جانتے تھے، سب کے دلوں کو رکھنا جانتے تھے۔ بکری کے سر پر بھی حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دست مبارک رکھا، اور قربان جاؤ یقین کامل ہے ہمارا کہ یقین جانیے اللہ رب العزت نے اس کے بانجھ پن کو یقیناً دور فرما دیا ہوگا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے، اتنی عظیم ذات۔ اور امام مالک کا قول پورے سوشل میڈیا پر مشہور ہے کہ ہمارا فیصلہ جنازے کیا کرتے ہیں۔ حق پر کون؟ امام مالک کا جنازہ دیکھ کر تقریباً 20,000 لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا۔ یہ امام مالک کی بات تھی، لیکن آج جو حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، یہ بھیڑ اللہ رب العزت کی ہی طرف سے تھی۔ ان کی مقبولیت، ان کی ہر دل عزیزی، حضور مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا حضور سرکار مفتی اعظم ہند کو جو آخری سالوں میں مقبولیت ملی تھی، حضور تاج الشریعہ کو ابتدائی سالوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرما دی تھی۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے، کتنا کہا جائے، کیا کہا جائے کم ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں 2 قسم کے علماء رکھے، ایک وہ جو رخصت پر عمل کرتے، ایک علماء جو عزیمت پر عمل کرتے۔ لیکن عزیمت وہ عظیم چیز ہے کہ انسان کی جان چلی جائے لیکن کبھی بھی وہ اپنے دین کا سودا نہ کرے۔ یہ عظیمت والے علماء اگر کہیں ملیں گے تو وہ بریلی کی سرزمین پر ملیں گے، وہ حضور مفتی اعظم ہند کی شکل میں ملیں گے، وہ حضور تاج الشریعہ کی شکل میں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی مفتی اعظم ہند نے بغیر فوٹو کے حج کی سعادت حاصل کی، اور وہی تسلط، وہی سختی شریعت میں اگر کسی کے اندر تھی تو وہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کی تھی۔ سچے جانشین، پکے جانشین، صحیح جانشین حقیقت میں اگر کوئی تھے حضور مفتی اعظم کے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی۔ علماء نے کہا، حضور مفتی اعظم کو دیکھنے والوں نے کہا کہ جنہوں نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، اگر انہوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیا تو سمجھو حضور نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی بات۔ اتنا کرم حضرت کیا کرتے تھے، لیکن ایک وصف بہت اہم، آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوز موشن ہو گیا ہماری نماز ترک ہو جاتی ہے اور ہمیں تھوڑا سا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کے تمام اوصاف میں سب سے زیادہ اہم وصف یہ تھا کہ حضور تاج الشریعہ کتنے ہی علالت میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بیماری میں کیوں نہ ہو، حضور تاج الشریعہ نماز پڑھا ہی کرتے تھے۔ گھر سے نکل کر کئی بار یہ شرف حاصل ہوا، ان گنت مرتبہ ایک طرف سے پکڑنے کا شرف حاصل ہوا، پکڑ کر لے کر مسجد تک آتے تھے۔ اب ہم نے اس بندے کو دیکھا جو مسجد تک آنے کے لیے کسی کا سہارا لیتا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا تو کسی کا سہارا نہیں لیتا۔ جب رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کرنے کے لیے وہ درویش صفت انسان، وہ مرد کلندر کھڑا ہو جاتا، اور جب راز و نیاز کی باتیں رب سے ہونے والی ہوتی تو اس وقت وہ بندہ کسی کا سہارا لیتا ہوا نظر نہیں آتا، بس اس کا رب ہوتا اور وہ ہوتا، راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی حضور تاج الشریعہ کھڑے بھی نہ ہو پاتے، جا کر پکڑنا پڑتا۔ اب سوچو، جو انسان نماز میں خود بخود کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اسے طاقت نہیں دے رہا تو پھر کون اسے طاقت دے رہا ہے؟ اس لیے اگر بیمار بھی ہو تو نماز پڑھو، یہ حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اللہ خود ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ یہ پیغام کہاں سے ملا؟ یہ پیغام ہمارے مرشد سے ملا۔ کبھی اس نظریے سے بھی مرشد کو دیکھا جائے، مرشد کو صرف اس نظریے سے نہ دیکھا جائے کہ بہت خوبصورت ہے، اتنے اعلیٰ، اتنی بھیڑ جمع کر لی، بہت اچھے پیر ہے، بہت اچھا خانوادہ ہے، نہیں، یہ سب بہت بات کی بات ہے۔ پہلے سب سے شریعت مصطفیٰ ہے، ہمارا پیر شریعت مصطفیٰ پر کتنا عمل کرتا ہے۔ عظیمت کا عالم یہ
کہ حضور تاج الشریعہ کبھی فوٹو نہیں کھنچوایا کرتے. عظمت کا عالم یہ کہ حضور تاج الشریعہ نے کبھی مسلک کا کبھی بھی سودا نہیں کیا. یاد ہے وہ وقت تو اچھی طرح سے جب ایک ہمارے پڑوسی ملک کا ایک شخص بریلی شریف آنا چاہ رہا تھا. حضور تاج الشریعہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو اس کو، لیکن درگاہ اعلیٰ حضرت میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ بزرگ کی زبان سے یہ کلمہ ملا، اس ملعون آدمی کو بریلی شریف آنا ہی نصیب نہیں ہوا اور وہ لکھنؤ ہی سے واپس ہو کر چلا گیا تھا، پڑوسی ملک واپس چلا گیا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. بے شمار کرامتیں حضور تاج الشریعہ کی ہے، لیکن ان ساری کرامتوں میں سب سے اہم چیز یہ اللہ رب العزت نے آخری ایام میں وہ مقبولیت انہیں عوام میں عطا فرمائی. خواص میں ایسے پیر ہے، وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے ائمہ جن کے مرید ہے وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارکہ ہے. ورنہ آج علماء اور ائمہ اور مفتیان کرام جلدی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ اگر جب وہ منبر رسول پر رونق افروز ہو جائے، اب کسی عالم میں اتنی مجال نہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے کچھ کہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جمعرات کو ازہری گیسٹ ہاؤس میں حافظ مبشر یہاں ہے، انہوں نے دیکھا ہے ہر جمعرات کو ازہری گیسٹ ہاؤس میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد حضور تاج الشریعہ کی مجلس سوال جواب منعقد ہوتی تھی. اور کئی بار الحمدللہ اس محفل میں مجھے خود نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، اس میں پڑھ رہا تھا وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. حضور تاج الشریعہ تشریف لے کر آ گئے. اب کون کیا پڑھے، ہم لوگ اے سی میں بیٹھ کر حضور تاج الشریعہ کے کمرے خاص میں بخاری شریف پڑھا کرتے تھے اور اس سے ہمیں پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اتنی ہیبت ہوتی تھی علم کی. لیکن جب یہ شعر پڑھا گیا وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، حضرت رونق افروز ہو چکے تھے، منبر مسند رشد و ہدایت پر بیٹھ چکے تھے. حضرت نے کہا کون نعت پڑھتا، یہ نعت پھر سے پڑھو. اب کرے تو کیا، مرشد کا حکم ہے وہ بھی ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مرشد کے حکم میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہے. مرشد کبھی کچھ نہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی کچھ کہہ کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اپنے سامنے کھڑے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اپنے سامنے بٹھا کر بھی آزماتے ہیں، کبھی دور کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی قریب کر کے بھی آزماتے ہیں. یہ مرشدوں کا انداز ہوا کرتا ہے. جب یہ شعر دوبارہ میں نے پڑھا کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، یقین جانیے حضرت نے مائک لے لیا اور لینے کے بعد حضرت نے کئی بار اس مصرے کو دہرایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ وہ انسان جس کی بینائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دیا ہے کہ وہ حقیقت میں اب کسی دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن بار بار ایک مصرع دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن حضور تاج الشریعہ کی بصیرت تو سلامت ہے. جو بصارت کام نہیں کرتی، دل کی بصیرت وہ کام کر دیا کرتی ہے. اللہ والے اگر مصلی پر بیٹھ جائیں، اگر چارپائی پر بیٹھ جائیں، اگر چٹائی پر بیٹھ جائیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ چٹائی پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی نظریں تحت الثری تک چلی جاتی ہیں، وہ عرش معلیٰ تک دیکھا کرتے ہیں. اگر بصارت نہیں تھی، اچھے بصارت والوں نے پوری زندگی گزار دی، وہ کام کر نہ سکے، لیکن جن کی بصارت نہیں تھی اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا. ہم نے دیکھا آخری ایام میں اتنی زیادہ تصانیف حضور تاج الشریعہ کی منظر عام پر آئی. انگلش زبان میں وہ ماہر، اردو زبان میں ماہر، عربی زبان میں ماہر، فارسی زبان میں ماہر، ڈچ زبان بھی آپ کچھ جانتے تھے، فرنچ بھی آپ کچھ جانتے تھے. یہ ساری زبانیں آئی کہاں سے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امام عشق محبت کے ایک بہت ہی چہیتے خلیفہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں جاتے تھے ایک چھوٹی سی کشتی لیتے تھے، چھوٹا کچھ پانی ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، کشتی میں بیٹھ جاتے، لیکن جب جہاں جاتے تھے وہاں کی زبان اللہ انہیں خود بخود دے دیا کرتا تھا. اور آج بھی دنیا کے ایسے خطے نہیں مل پائے جنہیں ہم ڈھونڈ نہ سکے جہاں حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی کے قدم نہیں پہنچے ہو. اب آخری بات عرض کر دوں، ہم تو سب اشتاق ہیں، ہم حضور تاج الشریعہ کی باتیں رات بھر بھی سنیں گے تو ہمارا دل نہیں بھرے گا، لیکن کچھ اور بھی لوازمات ہیں. جب صدام حسین نے صدام یونیورسٹی بنوائی، اب پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام کو مدعو کیا گیا. ہندوستان کی طرف سے نمائندگی کرنے والی ذات حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی. اب جب حضور تاج الشریعہ
अपने अंदाज में कबा पहनकर चॉकलेट रंग की जब पहन ले और उस पर गुलाबी रंग का अमामा पहन ले और उस पर तुर्रा निकाल ले तो वो नूरानियत झलकती है, वो हसीन और जमील हुस्न के पैकर नजर आते हैं कि देखने वाली आंखें देखकर बस अपने दिल को ठंडक पहुंचाए। यहाँ पर हुस्न की बात आई तो एक और अर्ज कर दूं, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न जमील अता किया था। तफासिर की किताबों में आता है कि जब कहत का ज़माना आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, है यूसुफ आप अपने चेहरे पर नकाब रखते हो, आप जाकर बाजार में बैठ जाओ और अपने चेहरे से नकाब हटाओ। जो आपके हुस्न को देखता 3 महीने तक उसे खाने पीने की हाजत नहीं हुआ करती थी। 3 महीने तक ये हुस्न यूसुफ का आलम है, तो हुस्न मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? हुस्न मुस्तफ़ा का यही वजह है कि मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, जिसने देखा वही आपका हो गया। दाहिया कल्बी देखा करते थे, करीब नहीं आते थे। जैसे ही करीब आए हुस्न मुस्तफ़ा पे क्या नजरें पड़ी, हमेशा के लिए मुस्तफ़ा के कदमों के दीवाने बनकर रह गए। ये दाहिया कल्बी। तो ये सद्दाम यूनिवर्सिटी बनी, पुराया गया। जब हुजूर ताजुल शरिया इस इल्मी वजाहत के साथ जब वहां पर पहुंचे, सद्दाम हुसैन के बारे में बताया जाता है कि उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी। छोड़ने के बाद दौड़ कर उसने हुजूर ताजुल शरिया को पकड़ने के बाद बिल्कुल अपने बगल में बिठाया। अब इफ्तिताह की बात आई कि अब यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किसके हाथ से किया जाए। लोग शशोपंज में थे कि अब शायद कोई अरब के आलिम होंगे, कोई मिस्र के आलिम होंगे, कोई शाम के आलिम होंगे, कोई फिलिस्तीन के आलिम होंगे, कोई अबू ज़हबी के आलिम होंगे, कोई दुबई के आलिम होंगे, और भी दीगर ममालिक के उलमा में से कोई किसी का इंतखाब किया जाएगा कि वो इसका इफ्तिताह करे। लेकिन किसी का इंतखाब सद्दाम हुसैन ने नहीं किया। सद्दाम हुसैन ने भी हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का इंतखाब किया। ये हमारे मुर्शिद की ज़ात है। इसलिए हुजूर ताजुल शरिया का जो पैगाम है, उस पैगाम पर अमल किया जाए, उस मिशन पर अमल किया जाए जो हुजूर ताजुल शरिया ने जो मिशन हमें दिया। अगर हम चाहते कि हुजूर ताजुल शरिया हमसे खुश हो जाए और हमसे खुश रहे, तो हमारे पीर की तारीफ के साथ साथ शरीयत पर अमल भी किया जाए। पीर का गुण गाने के साथ साथ मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर भी अमल किया जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी हुजूर ताजुल शरिया ने दीन और सुन्नियत को फैलाने में गुजार दी। एक मजलूम की तरह थे वो, बहुत ही मजबूर इंसान की तरह थे वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस तरह बना दिया था, लेकर जाना पड़ता, लेकर आना पड़ता, लेकिन काम अल्लाह अकबर, हजारों लोग बैठकर जो काम नहीं कर सकते, तन्हे तना हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात ने वो किया। फतावे आलमगिरी 500 उलमा ने बैठकर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सरपरस्ती में फतावे आलमगिरी तरतीब दी। लेकिन आज हुजूर ताजुल शरिया के फतावों को देखो, तन्हे तना हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात ने तकरीबन वो काम कर दिया कि हमें फतावे आलमगिरी का वो सानी नज़र आता है। ये हुजूर ताजुल शरिया की खिदमात इल्मिया है। जितनी खिदमात देखी जाए उनकी बहुत आला है, बहुत आला है। जाते जाते भी हुजूर ताजुल शरिया के बारे में बताया जाता है, जो अंदाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का था कि विसाल के वक्त उठते थे तो बैठते थे, हर वक्त तो अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते थे। यही हाल हुजूर ताजुल शरिया का भी था। आखिरी अय्याम में बैठते उठते हर वक्त तो अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे। और जब उनके विसाल का वक्त तो करीब आया, तो आपने मालिकी हकीकी के सुपुर्द जान करने से पहले पहले वो अजीम कलमा जिसके पढ़ने की बशारत दी गई कि जब वो कलमा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत अता फरमाता है। तो हुजूर ताजुल शरिया ने बिल्कुल मौत के वक्त, जब उनके जिस्म से कफ़स अंसुरी से जान परवास कर रही थी, आपने कलमा तय्यबा का विर्द किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत भी दी। इस तरीके से इत्मीनान और सुकून के साथ आप इस दुनिया से पर्दा फरमाए। यकीन जानिए, एक बात याद आई, जब हम लोग हुजूर ताजुल शरिया के पास पढ़ने जाते थे, हज़रत फरमाया करते थे अगर ये किताब याद नहीं हो रही है तो जिन्होंने किताब लिखे उनकी मज़ार पर जाओ और उनसे इस्तिआनत चाहो, उनसे मदद चाहो, इंशाअल्लाह किताब याद हो जाएगी। अब मैं सोचता हूँ, बार बार ये सोचता हूँ, अभी मैं एक मकाला भी लिख रहा हूँ, उस मकाले में भी इस बात को जिक्र किया गया, बार बार सोचता हूँ फरमान हुजूर ताजुल शरिया का है कि जो किताब याद ना हो उनकी मज़ार पर जाओ और उनसे इस्तिआनत चाहो, किताब याद हो जाएंगी। अब अगर हुजूर ताजुल शरिया ने जो पढ़ाई है किताबें, हुजूर ताजुल शरिया ने जो फरमान हमें दिया है, मुरीद होते वक्त जो कलिमात हुजूर ताजुल शरिया ने हमें पढ़ाए हैं,
اب جا کر انہی کی مزار پر انہی سے استعانت چاہی جائے. دنیا میں جنہوں نے اس کی ضمانت دی اب کیا وہ اس بات کو نہیں پورا کر سکتے؟ قبر سے بھی یقیناً وہ اس بات کو پورا کر سکتے ہیں. بہت ہی عظیم ذات ہے حضور تاج الشریعہ کی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے. ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. میری روتی ہوئی آنکھوں نے, ہماری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں, اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے. تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے. تیرے دامن کرم میں جس سے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. تیری یاد تھپکی دے کر اسے اب شاہ سلا دے, اسے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے. اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ کو جاگتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی. اب وہ آرام سے سو رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے بڑے عاشق تھے, اور عاشق کو جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے دل کو بڑی تسلی ملتی ہے. اس لیے کہ پوری زندگی جن کی سنتوں کو سر پر سجاتا رہا, جن کی سنتوں کا لبادہ اوڑھتا رہا, جن کی حدیثوں کا درس دیتا رہا, اب اسی سے ملاقات کی رات ہے, اب اسی سے ملنے جانا ہے. اس لیے ایک عاشق کے جانے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. اس لیے جب اس عاشق کا جنازہ نکلا تو ایسی دھوم دھام سے نکلا, اس کے لیے عید سعید سے کم نہیں تھا. اس لیے کہ اب قبر میں جا کر وہ کسی اور سے نہیں بلکہ رخ جانا کو دیکھنے والا ہے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک فساد کے وقت میں اگر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی حدیث کو کوئی زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب حضور تاج الشریعہ نے ہزاروں سنتوں کو زندہ کیا, اب پتہ نہیں کتنے شہیدوں کا انہیں ثواب ملا. اور شہید زندہ ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں, تو حضور تاج الشریعہ بھی زندہ ہے قرآن کی روشنی میں. حضور تاج الشریعہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے, حضور تاج الشریعہ ہماری زبانوں میں زندہ ہے, حضور تاج الشریعہ ہماری فکروں میں زندہ ہے, حضور تاج الشریعہ ہماری محفلوں میں زندہ ہے, حضور تاج الشریعہ ہماری فکروں میں زندہ ہے, حضور تاج الشریعہ ہمارے قلم میں زندہ ہے. حضور تاج الشریعہ یقیناً ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی قبر ہمیں زندگی کی آواز دے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہمارا جینا بھی نبی کے لیے ہو, ہمارا مرنا بھی نبی کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دوران گفتگو جو بھی قصدن سہون غلطی ہوئی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرمائے, اور جو بھی قصدن سہون غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ.